بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نام التنویر فی اسقاط التدبیر، پھر اس کا ترجمہ الاکثیر فی اثبات تقریر۔ یہ شیخ ابن عطا اسکندری کی کتاب ہے۔ شیخ بہت بڑے شیخ تھے جس کا بہت علم لوگوں کو نہیں ہے، لیکن بہت اہم مضامین۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا تھانوی نے تجدیدی کارنامہ جو انجام دیا، بہت سے اصول و قواعد سب اسی کتاب کی روشنی میں کیا ہے۔ بہت بس سالوں سنا رہا ہوں، انہیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ التنویر فی اسقاط التدبیر، الاکثیر فی اثبات التقریر، یہ شیخ ابن عطا اسکندری کی کتاب۔ تشریح تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حواشی قطب عالم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی، تین بزرگوں کا مجموعہ ہے یہ۔ اصل کتاب کس کی ہے؟ اسکندری کی، ابن عطا اسکندری کی۔ اسی کا ترجمہ کچھ شیخ الحدیث صاحب نے دلالمقدور وغیرہ ہے، اسی کی ترجمہ حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کس کے حکم سے؟ حاجی امداد اللہ صاحب کے۔ اہم کتاب ہے، مختصر سنا رہا ہوں۔ فرما رہے ہیں طریق پنجم 4 بیان کر چکے ہیں۔ 5واں امر یہ ہے کہ جان لے کہ تو اللہ کے ملک۔ سب سے پہلی بات، تم خود اپنے مالک نہیں ہو، تم مملوک ہو اللہ کے۔ جب کہ ہم مملوک ہیں تو مالک جو کہے وہی کرنا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ 5واں حضرت تھانوی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب آئے مکہ ہی میں ماں تھانوی کے پاس، سب لکھا ہوا ہے اس میں، اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو اور مفید ہوگا۔ بہت سے علماء تھے، ان سے نہیں کہا، سب لکھا ہوا ہے۔ عام طور سے علماء جانتے بھی نہیں کہ وہاں تھانوی کی اتنی اہم کتاب۔ اور میں تو کہتا ہوں وہاں تھانوی نے جتنے اصول و قواعد بنائے تھے اپنے یہاں، سب اس کتاب کے تحت موجود ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ ہم کو کسی نے دیا، ممبئی کے کسی نہیں، باہر آتے ہیں نہیں۔ 5واں امر یہ ہے، اس کی تصحیح دیر ہو جائے گی۔ 5واں امر یہ ہے کہ جان لے کہ تو اللہ کے ملک۔ سب سے پہلی بات، تم اپنے خود مالک نہیں ہو، تم مملوک ہو۔ تو مملوک کو کیسا رہنا چاہیے؟ جو وہ امر کرے مالک۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مالک کو پہچاننے کی، اس کے اوامر کے امتثال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اسے سب چلت اگر اس مالک کے اصول کے احکام کے تابع ہے تو سب کچھ ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ حج بھی کرائیں خوب، لیکن اصول کے خلاف حج کریں، کوئی ہوگا حج؟ نہ حج ہوگا، نہ طواف ہوگا، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں، حج بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک دفعہ دیکھا تھا، کسی بزرگ نے لکھا کہ 90 دن تمہارا رہنا چاہیے عرفات میں۔ کہا بہت سے ایسے ہیں کہ 90 دن مدینے میں تھے۔ کہا بھائی تمہارا حج ہی نہیں ہوا، تم کیسے کہاں حج کر کے آ گئے؟ بھائی 90 دن میں ایسا لا علمی کو ایسے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کر لیا اور کام شریعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے طریق میں بھی علم کی ضرورت ہے۔ اللہ کا طریق ہے، اس کی معرفت حاصل کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ طریقی کی معرفت کراتے تھے، اسی میں کتنے لوگ آ جاتے تھے۔ یہ طریق ہے، اس کے مطابق رہو گے تو اللہ تک پہنچو گے۔ بمبئی جانا ہے، تم کلکتے گاڑی پکڑو گے، کلکتے جائے گی، بمبئی نہیں جائیں گی۔ اس بنا پر طریق ہے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ میں سالوں سنا رہا ہوں، نہیں کئی سال سے سنا رہا ہوں، ختم ہی نہیں ہوتی، معلوم بھی نہیں۔ حضرت تھانوی کی ہے یہ، یہی نہیں معلوم۔ مکے میں بھی سنایا، مکے کے لوگ۔ پھر میں نے کہا کہ
اس کا جو اصلی کتاب ہے عربی کی، حضرت حاجی صاحب نے تو عربی والی کتاب دیا تھا موت تھانوی کی اشرف علی، اس کتاب کا ترجمہ کر دو گے مفید ہوگا. حضرت تھانوی نے ترجمہ کر دیا، لیکن سب سے نہیں کہا کیونکہ سب مولوی ترجمہ نہیں کر سکتے تھے اس کا. اس وجہ سے میں مولویوں سے کہتا ہوں کہ ترجمہ کرنے کا بھی ڈھنگ سے ہو. ایک زبان سے دوسرے زبان میں منتقل کرنا مضامین کو آسان نہیں ہے. کا ترجمہ کیا خود لکھا، سب سے بڑے عالم دیوبند کے لکھ رہے ہیں کہ اس کتاب کو ترجمہ موت تھانوی کر سکتے تھے. بہرحال کرنا سنا جائے. پانچواں امر یہ ہے کہ جان لے کہ تو اللہ کے ملک. چوتھا تھا نہیں سنا رہا ہوں جو ملا سامنے ہوئی. پانچواں امر یہ ہے کہ پہلے یہ جانو کہ تم خود مالک اپنے نہیں ہو. اسی بنا پر اس ناخن کو اتنے ہی کاٹ سکتے ہیں جتنا ہے نکلا ہوا. یہاں سے ناخن کو کاٹ نہیں سکتے کیونکہ تمہاری ملک نہیں ہے، خدا کی ملک ہے. اس ناخن کو بھی اتنے ہی کاٹ سکتے ہیں جتنا سنت سے ثابت ہے. اس ناخن کو یہاں تیز سے نہیں کاٹ سکتے کیونکہ وہ زخمی کر دے گا. ناخن بھی اللہ کا ہے، انگلی بھی اللہ کی ہے. اللہ کے حکم سے کاٹو، جتنا ان کا حکم اتنے ہی کاٹو. روزہ آپ کہیں کہ ہم ایسا افطار کریں گے صحیح ہوگا؟ اللہ نے کہا روزہ رکھو، اب مغرب افطار کرو. اب کہیں ہم بہت بہادر، ہم ایسا وقت کہیں گے، بیوقوف بھیج دیا جہنم بھیج دے گا اللہ. تبلیغ اللہ تعالیٰ کے سامنے فنا یہی ہے، اپنے نفس کو فنا کرنا یہی ہے. جو احکام خداوندی ہیں اس کے تابع رہنا، یہ ہے عبدیت. صرف عبد کہنا کافی نہیں ہے، عبدیت کا تقاضا جو ہے وہ اختیار کرو. تقاضے بہرحال فرماتے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں تیل بھی جو رکھواتا ہوں سر پر اس لیے کہ اللہ کی مشین ہے، حکم ہے کہ اس کو ثابت رکھو، اس لیے تیل رکھواتا تھا تاکہ ثابت رہے، ٹھیک رہے، درست رہے. کتنی نیت ہے. حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ جو بڑا کہیں مجھے جانا تھا مہمانی میں، تو یہ کپڑا پہننا تھا. کہا کیا ہے جمعہ کے دن کپڑا سننا، تو اس میں کچھ فرق ہو رہا تھا. کہا اب تم مجھے کو سمجھاؤ گے؟ نفس سے کہا مجھے کو، میں اس جمعہ کے دن پہنوں گا چونکہ جمعہ کے دن نیا کپڑا صاف کپڑا سنت ہے تو ان کی رعایت سے میں آج کپڑا نہیں بدلوں گا، میں جمعہ کے دن بدلوں گا. یہ حضرت تھانوی کی معرفت تھی. ہر وقت غور کرتے تھے کہ ہم سنت کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں. ہمارا چلنا سنت میں، کیونکہ بغیر ہر عبادت جو مقرون بے اتباع سنت ہوگی وہی قبول ہوگی، ورنہ رد. عبادت ہے مگر اتباع سنت کے تحت نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس بنا پر ہمارے مشائخ نے یہی سمجھایا ہے روزہ بھی رکھو سنت کے مطابق، کسی کے آؤ جاؤ سنت کے مطابق بات کرو. حضرت تھانوی جو ہے بہت یہ سب چیزیں تھی. بہرحال بہت دیر ہو جائیں گے. پانچواں امر یہ ہے کہ جان لیں کہ اللہ کی ملک ہے. یہی سبق ہم لوگ یاد کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی ملک ہیں. یہ بدن بھی ہمارا نہیں ہے، اس بدن پر آپ تصرف نہیں کر سکتے. تھانوی نے لکھا کہ اس ناخن کو اتنے ہی کٹوا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا بدن بھی درخت ہمارا مملوک نہیں ہے، اللہ کا مملوک ہے. روزے میں آپ کہیں کہ ہم مغرب کو نہیں کریں، ایسا کوئی روزہ کھولیں جائز ہوگا؟ نہیں، آپ کا اختیار نہیں ہے. جو شریعت کا حکم ہے اصول کو ماننا یہی عبدیت ہے، یہی ولایت ہے، یہی بزرگی ہے. جس کی جتنی بڑی عبدیت اتنی بڑی اس کی ولایت ہے. اس کا مدار عبدیت پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اے اللہ ہاتھ بھی میرا نہیں ہے، آپ ہی کا ہاتھ ہے، آپ ہی کا. اسی عبدیت حضرت اس کو بہت سناتے ہیں. ماشاء رسول اللہ صاحب واقعی عبد تھے، کوٹ کوٹ کے عبدیت بھری ہوئی تھی. ماشاء اللہ کو لوگوں نے پہچانا بھی نہیں. 10 عبد تھے. اب ہر چیز عبدیت کے تابع رہتی تھی. بس اس کو یہ بحث الگ ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی. امر یہ اپنے شیخ کے متعلق میں بیان کرتا رہتا ہوں، کبھی میں کہتا ہوں نہیں کس قدر فری نہیں آئی.
بہت اچھی پھیری تھی. پھیری جاتے ہیں نا آپ لوگ, پھیری ہاتھ میں لیا حضرت نے, ایک چمچہ کھایا. ان کی نواسی رکھی بیٹھی ہوئی تھی, کہا اے بیٹی تو کھا جا, ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. نہیں کھائے. بہت لذیذ تھی, ان کو بھی لذیذ معلوم ہوئی, یہ نہیں کہ نہیں کھایا, پہلے ہی نے رد کیا, کھایا ایک چمچہ میرے سامنے. یہ بات ہے, اے بیٹی تو کھا جا. اس کے ساتھ وہ تو سمجھا بھی نہیں, ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. یہ ابدیت ہے طریق میں. میں گیا حضرت کے کمرے میں, ایک دفعے ٹہل رہے تھے, کوئی جاتا بھی نہیں تھا. کبھی کسی کے سامنے شعر نہیں پڑھتے. یہ شعر فرماتے, تو پیر شدی حافظ میں کدا بیروش ہو, تو پیر شدی حافظ میں کدا بیروش ہو. زندگی وسنا کی درد شباب ہونا, اپنے کھٹا کر کے. اے بڈھے, جب بڈھے ہو گئے تو نکلو نا میں کھانے سے. حضرت مشہور ہے نا کہ سخت ہے, مشہور لوگوں نے کر دیا, بہت سخت ہے. اپنے نفس پر تو سخت ہے, پیری رکھی ہوئی ہے, جی چاہتا ہے لیکن نہیں کھایا. اے بیٹی تو کھا لو, ہم کھائیں گے گناہ کریں گے. معمولی ابدیت ہے, کیا ہے ہم لوگوں نے کبھی ایسا ابدیت. میں اپنے ہر شیخ کی ابدیت بیان کرتا ہوں, کیونکہ ان کو ابدیت کے خلاف بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں. جو پیر شدی حافظ, میں گیا شعر, یہ شعر کبھی شعر کسی نے گنگنا پڑھتے ہوئے سنا بھی نہیں ہوگا, لیکن میں اتفاق سے جاتے ہی تھا. تو پیر شدی حافظ میں کدا بیروش ہوں, ردی حوصلہ کی درحد شباب ہو رہا. اے بڈھے, جب بڈھے ہو گئے تو نکلو میں کھانے سے. رندی حوصلہ کی اس جوانی میں بہتر ہے, بوڑھے ہونے کے بعد مت کرو. جو پیر شدی, یہ شعر حضرت پڑھ رہے تھے, جو پیر شدی حافظ میں کدا بیروش ہو. رمضان مرچا یہی اسی لیے آیا ہے, ابدیت سکھانے کے لیے آیا ہے. بہت ہمارے معمول کھانا موجود ہے, بھوک موجود ہے, پیاس موجود ہے, طرح طرح نعمتیں نہیں کھاتا. یہ ابدیت. سب سے زیادہ ابدیت کا اظہار افطار کے وقت ہوتا ہے. محمد کا ابدیت کا اظہار. کھانا موجود ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, شربت موجود ہے, پیاس لگی ہوئی, نہیں کھاتا. کیونکہ اللہ کا جب حکم ہوگا ہم کھائیں گے. تو پیر شدی, سب میں ابدیت. تو پیر شدی حافظ میں کدا بیروش ہو, ردی و حوصلہ کی درحد شباب اولا. یہ حضرت شعر گھوم رہے تھے اور پڑھ رہے تھے. میں اتفاق سے, ہم لوگ کبھی کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا حضرت سے. اپنے حالات کا اخفا. میں نے جیسا ماشاء اللہ صاحب کو دیکھا, ایک غیر مقلد آتے تھے مئو کے, لیکن وہ تو عاشق ہو گئے حضرت کو دیکھ کر. وہ یہ کہتے تھے کہ وہاں کو اپنے حال کے اخفا کا اتنا اہتمام ہے کہ آنسو پلک تک آتے ہیں, ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ کوئی ظاہر نہ ہو کہ میں رویا ہوں. اپنے رونے کو بھی چھپاتے تھے. یہ کوئی کسی کا غیر مقلد عالم نے کہا, یہ اتنا ماننے لگے تھے کہ میں کہہ نہیں سکتا. ایک مہینہ رہے رمضان میں, وہ جا کے تو پیر شدی حافظ. حضرت سے میں نے ایک خوش شعر پڑھا, تو پیر شدی حافظ میں کدا بیروش ہو, رندی و حوصلہ کی درحد شباب اولا. جوانی میں تو سب ٹھیک ہے, بڑھاپے میں بھی یہی. کون کہہ رہا ہے؟ ماشاء اللہ صاحب اپنے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, تو پیر شدی حافظ میں کدا بیروش ہو, رندی. سب کے لیے مولانا, خالی انہی کے لیے نہیں تھا, سب کے لیے یہ حال بنانا چاہیے. خاص طور سے رمضان میں بنانا چاہیے. انا عبدو, اللہ اللہ, اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں. وابن عبد کا, میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے کا لڑکا ہوں. وابن عبد کا, وابن امت کا. کتنی عمدہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے کا لڑکا ہوں, آپ کے بندی کا لڑکا ہوں. یہ ہے کہ اس کے اندر ابدیت ہے کہ نہیں؟ اپنے کو پہچاننا ہے. سب سے پہلے تو اپنی معرفت پیدا کرو. جو اپنے کو پہچانو گے خدا کو پہچانو گے. تو پیر شدی حافظ, تو پیر شدی حافظ میں کدا بیروش ہوں.
رندی و حوصلہ کی درہد شباب والا، جوانی میں کچھ ہو گئے کر دیا. یہ حضرت کو میں نے لے سے پڑھتے ہوئے سنا. میں گیا، کسی نے نہیں سنا، کبھی پڑھتے ہی نہیں تھے یہ سب. ایک بار میں گیا تو یہ شعر گھوم رہے تھے اپنے کمرے میں، چوپی شدی حافظ ازما کر رہے. یہ سب چیزیں بھی ہیں، حال ہے یہ. چوپی شدی حافظ ازما کر بیروش ہو، رندی و حوصلہ کی درہد شباب والا. جوانی میں سب کر لیے، ہو گیا ختم. اب بڑھاپے میں بھی وہی کر رہے ہو. تو تمہاری جوانی پر، بڑھاپے پر. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق، جو فرائیت کا طریق ہے، کہتے ہیں پانچواں امر یہ ہے کہ جان لے کہ تو اللہ کے ملک، تم اپنے مالک نہیں. اسی پہ بات ہے کہ ناخن بھی آپ کا نہیں ہے. یہ ناخن کے اتنے ہی کاٹ سکتے ہیں، یہاں سے نہیں کاٹ سکتے. کسی کو جائز نہیں کہ اپنا ہاتھ کاٹ دے، کسی کو جائز نہیں کہ اپنے کو پامال کر دے، کسی کو جائز نہیں کہ ہلاک کر دے. جان لے کہ تو اللہ کی ملک ہے، اور تجھ کو ایسی چیز کی تدبیر کرنا نہیں، تدبیر کرنا جائز نہیں ہوتا جو غیر کی ملک ہو. جو یہ ہاتھ غیر اللہ کا ہے، اس میں تصرف بیجا نہیں کر سکتے. ناخن جتنے کاٹنے جاتے اتنے ہی کاٹ سکتے، انگلی نہیں کاٹ سکتے. اور تجھ کو ایسی چیز کی تدبیر کرنا نہیں پا جو غیر کی ملک ہو. پر جو چیز تیری ملک میں نہیں، تجھ کو اس کی تدبیر کا بھی استحقاق نہیں ہے. اور جو چیز تیری ملک میں ہے، اس میں جب کوئی تجھ سے مناظرہ نہیں کرتا، حالانکہ تیری ملک سے اس کے مالک بنانے سے ہوئی، اور تیری ملک حقیقی نہیں، مطلب کہ کوئی کسی کو اختیار نہیں کہ کوئی تصرف کرے. اس کتاب کا ترجمہ حضرت ماتھانی صاحب حاجی صاحب نے کرایا ہے. آئے مکے ہی میں کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے گا. تو حضرت تھانوی نے ترجمہ کا سب لکھا ہوا ہے. معلوم ہے اتنی اہم کتاب ہے. 3 بزرگوں کو میں کہتا ہوں، دیکھو 3 نام، کسی کتاب پر 3 مصنف نہیں لکھا جاتا، لیکن کیا ہے لکھنے والا کون ہے؟ شیخ ابن عطا اسکندری. تشریح کرنے والا کون ہے؟ حضرت اشرف علی تھانوی. اور چوتھے کون ہے حکم کرنے والا؟ ترجمہ کا کون ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب. تینوں کے لکھ دیا ہے. ہر کتاب تو ایک مصنف لکھا جاتا ہے، یہ 3 شریک ہے اس کے اندر. کتاب اہم ہوئی نہیں مولانا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کتابوں کی بھی قدر ہے. یہ حضرت تھانوی کی طرف منسوب ہے. اور ایسا ترجمہ کیا حضرت تھانوی نے کہ دیوبند کے سب سے بڑے عالم لکھا ہوا ہے، سب سے ادیب. انہوں نے کہا اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی ہی کر سکتے تھے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس سے ہم لوگ غافل ہیں. وہاں تھانوی کہتے ہیں علمی کتاب ہے، طریق کی کتاب ہے، لیکن وہاں تھانوی کے لوگ بھی اس کتاب کی زیادہ نہیں جانتے. اس کو تو کسی نے دے دیا تھا تو میں 7 سال سے سناتا ہوں، نہیں 2 سال سے سنا، ختم ہی نہیں ہو رہی. جو پیر شدی حافظ ازما کدہ بینوش ہو، رندی و حوصلہ کی درحد شباب والا. مہاراج فرماتے ہیں جو چیز تیرے ملک میں نہیں، تجھ کو اس کی تدبیر کا بھی استحقاق نہیں ہے. اور جو تیری ملک میں ہے، اس میں جب کوئی تجھ سے مناظرہ نہیں کرتا، حالانکہ تیری ملک صرف اس کے مالک بنانے سے ہوئی، اور تیری ملک حقیقی پر صرف ایک نسبت سے شرعی جو تیری ملک میں. اصل ملک تو اللہ کی ہے، لیکن شرعی طور سے اب تم مالک ہو تو اس میں جو چاہو کرو. فرماتے ہیں ان للہ خود نے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہا دیکھو اللہ ہی نے دیا، لیکن اللہ ہی خرید رہا ہے. کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. جتنی چیزیں اللہ نے دیا اور پھر فرماتے ہیں اللہ نے تم کو خرید لیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی اللہ نے مول لے لیا. ترجمہ کر رہے تھے تھانوی، اللہ نے مول لے لیا اہل ایمان سے، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس کے معاوضے میں ان کے لیے جنت کے معاوضے میں لے لیا ہے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ بھرپور عطا فرمائے گا. انہی کے توفیق سے آپ نے عبادت کیا ہے. یہ اللہ کے توفیق ہی سے کوئی عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن وہ توفیق تو ہے اللہ کی، اللہ نے کرایا، لیکن اجر بھی اس کا دیتا ہے. کتنی بڑی اس کی عنایت ہے.
تو فروغ کرنے کے بعد تدبیر مناسبت کرنا مناسب ہے. جس چیز کو فروخت کر اس کا منازع کر. جس چیز کو تو فروخت کر دیا خرید لیا اس سے تم منازعات نہ کرو. بارہ اللہ تعالیٰ نے بس اگر بندہ اپنے رب کو پہچان لے تو اس کے آگے تدبیر کرتا ہوا شرمائے اور تجھ کو جو خدا تعالیٰ سے آڑ ہے اس نے تجھے دریائے تدبیر میں پھینکا ہے. کیونکہ اہل یقین کی باطنی بینائی سے جو پردہ اٹھا انہوں نے اپنے کو دیکھا کہ ہماری تو تدبیر کوئی دوسرا کر رہا ہے, ہم خود کچھ تدبیر نہیں کرتے. جب بندہ مجاہدہ کرتا ہے ریاضت کرتا ہے تو ہر کام کو ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہتا ہے تو سمجھتا ہے اللہ نے ہم کو توفیق, اس کی توفیق سے ہم نے سبحان اللہ کہا. کتنے لوگ بیکار بیٹھے رہتے ہیں. رمضان میں ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے, رمضان وہیں گزارتے تھے ہم لوگ. ایک کھیل ہوتا ہے, دن بھر وہی کھیلا کرتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے تھے. میں کہا یہ کوئی قدر نہیں اپنے وقت کی, رمضان کی, روزے کی نہیں. اس بنا پر اللہ کا یہ وقت ہے. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی وقت لالانی من حسن مالا من حسن اسلام ترک ہو مالا لایانی باتوں کو ترک کرنا. روزے میں بھی ویسے ہی ہے, رمضان میں بھی ویسے ہی ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں سے ایسی ایسی کتابیں لکھوا دی ہیں کہ غور کر کے بہت سنایا, میں نے ساروں سنایا اور مکے میں پڑھا وہاں بھی سنایا, لیکن اب اس وقت سنانے کا موقع زیادہ نہیں ہے. بہرحال اس کتاب کا تعارف بھی میرا ہے کہ حضرت تھانوی کتاب ہے. اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ تو اس کو پڑھیں, مختصر ہے لیکن جتنے اصول حضرت نے بنائے ہیں عموماً اس کی روشنی میں ہی ملتی ہے کتاب. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصول عبدیت سیکھنے کی توفیق دے. عبد ہم کو بننا ہے, رب نہیں بننا ہے. ربوبیت کو چھوڑنا ہے جو انانیت ہے. اس رمضان میں تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ اپنی رعونت کو چھوڑو, انانیت کو چھوڑو اور رب کے بندے ہو جاؤ, ربی کہنے لائق ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اس رمضان میں اس درجے سے اور اس صفت سے متصلہ لعلکم تتقون تقوی کا درجہ حاصل ہو جائے. کتنے روزے گزر چکے, کتنے رمضان گزر چکے, کتنی تراویح پڑھ چکے, کتنے قرآن پڑھتے ہیں. اگر تمہیں نہیں جانا کہ میں کون ہوں, میں کس کا بندہ ہوں, اپنے ہی میں لیے رہے, اپنے ہی کو دیکھتے رہے, نہیں, یہ بہت ہی روزے کی گویا کی ناقدری ہے. اس بنا پر رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقوی کا اہتمام کرنے کا ہے. جب یہاں فرماتے تھے ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ جس کا جیسا رمضان ویسی اس کا سال. بہت کہتے تھے, دو بات کہتے تھے, جس کا جیسا وضو ویسی اس کی نماز. وضو کامل تو نماز بھی کامل ہوگی تمہاری. جب وضو ہی نہیں کرتے تو نماز کیا ہوگی کامل. اور اس کو بھی کہتے تھے رمضان جیسا گزارو گے. لڑکیوں سے بھی کہتے تھے, ہم لوگ سے کہتے ہی رہتے تھے بھائی رمضان آ رہا ہے بنانے کے لیے بن جاؤ. پھر اس کے بعد ایسا موقع نہیں ہے. کوئی سویا رہتا تھا تو مجھ سے کہتے تھے جتنے جگہ تو سب کو جگہ کو سونے کے لیے آئے ہو کیا, جو سالگ لوگ رہتے تھے ان سے. لیکن کہتے ادب سے اسے نہ کہنا, ادب سے کہنا کہ مطلب اٹھیے, کچھ پڑھیے, لکھیے, کچھ اہتمام کیجیے. تو وہاں اس قسم کا اہتمام تھا. باقاعدہ مجلس بھی ہوتی تھی اور بہت زیادہ ترغیب اصلاح کی. روزہ لڑکیوں سے بھی کہلواتے تھے کہ دیکھو اس لڑکے روزے میں ایسا نہ ہو کہ محروم رہ جاؤ. روزے کے برکات سے, تلاوت کے برکات سے محرومی بہت ہی بڑی محرومی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہم سب جمع ہیں اسی لیے ہے کہ اللہ رمضان سے ہم کو کچھ ملے, رمضان کے برکات سے ہم مستفید ہوں. تو اس کی صورت یہی ہے کہ اول یہ کہ اپنے نفس کی نگہداشت کرو. جو نفس کے اندر انانیت ہے, خود بینی ہے, عجب ہے, ان چیزوں سے نکالنا. دل کے صفائی کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. تلاوت ہے اپنی جگہ پر ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود آپ ارادہ بھی کریں ہے کہ ہم کو اب انانیت اپنی چھوڑنی ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. رمضان میں اور غیر رمضان میں فرق ہونا چاہیے. رمضان کے بعد دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنا تقوی حاصل کیا ہے,
کتنے زہد اختیار کیا ہے. اس بنا پر بہرحال ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب بیان کرتے ہی رہتے تھے. ان کا عجیب و غریب بیان ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کے بیانات پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب، ہماری مجلس ہوتی تھی گھر پر بہت، وہ خود کبھی بھی ناغہ شاد نہیں کیا. مولانا سب سے پہلے وہی جا کے بیٹھ جاتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ پھر یہ سال لے آئیے یہ رمضان، تاکہ پھر ہم یہ بیانات سنیں. اور یہ بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ سنتے تھے، بیان کرتے تھے، اپنے کو مٹائے ہوئے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کے برکات سے مالا مال فرمائے اور اپنے نفس کی پہچان عطا فرمائے، تاکہ اس کے ذریعے کے ضرر سے ہم محفوظ رہ سکیں. اس وجہ سے دعا کیجیے ہم سب کے لیے. اللہ ہر ایک دوسرے کے لیے، یہ سب اخوان الطریق ہیں، طریق کے سب بھائی ہیں، سب بھائی بھائی ہیں. ہر بھائی کو ایک دوسرے کی مدد ظاہری بھی کرنی چاہیے اور باطنی طرف سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کے اندر تقویٰ پیدا فرما دے اور یہ رمضان کو کے حق کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے. ساری امت کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. ساری امت پریشان ہے، بہت سے ملکوں میں مسلمان بہت پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اپنی محبت الہی مقصود من توئی ورضائے تو محبت و معرفت خود بدے. یہ حضرات نقش بندیہ کی خاص یہ دعا ہے. الہی مقصود من توئی ورضائے تو محبت و معرفت خود بدے. تحت یاد کر ہی لینا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہمارے بچے بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، کتابیں کچھ لکھی بھی جا رہی ہیں. سب کی قبولیت کے لیے دعا کیجیے اور سب کو دین حق پر رہنے کی بھی دعا کیجیے. دعا کیجیے اور سارے مسلمان. اللہم صلی علی سید النبی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے برکات سے، رمضان شریف کے برکات سے ہم سب لوگوں کو متمتع فرمائیے، بہرور فرمائیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی غفلت سے امور جو نہایت مستحسن ہیں، اللہ کے مطلوب ہیں، اس سے ہم محروم رہ جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.